ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ خالق کائنات اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تایا سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا بھی اس کی عبادت کرتے تھے۔ قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل کھرا کھرا جواب دیا کہ بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کہ یہ آپ سیریس کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، یا آپ مذاق کر رہے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، اسی نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں ان سب پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا تمہارے آنے سے پہلے یا تمہارے چلے جانے کے بعد یقیناً تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اور اپنے عید منانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے بعد اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔
پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کا حشر نشر ہو چکا تھا، تو ان لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی گئی، یعنی وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گئے، پریشان حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا گیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ اب وہ آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس واقعہ کی تفصیل سب سے پہلے نمرود کو دی جائے گی، یعنی نمرود کو آگاہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ نمرود نے کہا کہ جب کہ کسی کو دیکھا نہیں گیا، ہم اس کی سزا کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تاللہ لاعقیدن اصنامکم، کہ قسم اللہ کی میں تمہارے بتوں کا بندوبست کروں گا، علاج کروں گا، تو انہوں نے نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتاری کا حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور وہ گرفتار کر کے دربار نمرود میں پیش کر دیے گئے۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت آپ نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو سب سے بڑا تھا وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر یہ بول سکے تو اور بتائے تو، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ تیشہ اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ نہیں بول سکتا اور بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ لیشہ ہے، اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال بن گئے، اور کہنے لگے کہ واقعاً اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ کچھ کر سکتے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا چاہا انہوں نے۔ نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اور اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارا یہ سوال بالکل بیکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم ولا یضرکم شیئا اف لکم، افسوس ہے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، تمہارے اوپر بہت ہی افسوس ہے۔ کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان لایانی صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سر بگریبان ہو گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے، اور بہتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی۔
اور مسلمان ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ فرماتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور شور سے علم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ اس کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور انہیں گرفتار کرا لیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ روضۃ الصفا میں موجود ہے، اور عجائب القصص میں علامہ عبدالواحد ابن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے کے تنور میں بند کرا دیا، اور اس میں پھر پورا بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ دیا، یعنی ان کو کوئی گزند اس آگ سے نہ پہنچی۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کی بنا پر 40 یوم اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا گیا، اور اس دوران میں انہیں آتش میں نظر آتش کرنے کا فیصلہ ہوا۔